چھٹا رکوع دوسرے سپارے کا لیس البر ان تولوا یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے، اس میں پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نیکی کیا چیز ہے، اور اس میں عقائد بھی بتائے گئے، حقوق العباد پہلے بتائے گئے، پھر حقوق اللہ بتائے گئے۔ یہ کہا گیا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بیت المقدس کی طرف یا خانہ کعبہ۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے کہ پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اللہ پر ایمان، آخرت کے دین پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پہ اپنا ایمان ٹھیک کرو، اور اس کے بعد حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرو۔ اپنی مالوں کو خرچ کرو اللہ کی محبت میں، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سائلوں پر، غلاموں کی رہائی کرنے پر، غلاموں پر، اور یعنی غلاموں کو آزاد کرانے پر، قیدیوں کو چھڑانے پر بھی اس سے مراد ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ بندہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور اللہ کہتے ہیں جو لوگ ان پر چلتے ہیں اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اور صبر کس وقت کرتے ہیں؟ تنگی کے وقت، مصیبت کے وقت اور لڑائی کے وقت، ان وقتوں میں وہ صبر کرتے ہیں، تو یہی لوگ اللہ کی طرف، اللہ کے ہاں سچے لوگ ہیں، اور یہی لوگ اصل میں تقوی دار ہیں۔ پھر اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ اے ایمان والو تم پر قصاص ہے، قصاص تم پر فرض کر دیا گیا، یعنی اگر کسی کو ناجائز ناحق قتل کر دیا جائے تو بدلے میں بندے کو قتل کر دیا جائے۔ اور وہ کس طرح؟ غلام کے بدلے غلام کو، اور عورت کے بدلے عورت کو، اور آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کر دو۔ اور اگر معافی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی قصاص نہیں لیتا، دیت لے لیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے، دستور کے مطابق جو وہاں کا رسم و رواج ہے وہ خوشی سے دیں، اور خوشی سے زیادہ بھی دینا چاہیے، اور خوشی سے لیں، اور لینے والے کو کچھ چھوڑنا بھی چاہیے، تخفیف بھی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا بھی ہے، یہ قرآن مجید کی اس رکوع میں، بس حد سے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ عقل رکھو، یہ جو قصاص ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مر رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ وصیت کرے اپنے مال کی۔ اور اب یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ اب وہ شریعت نے ترکے کے لیے باقاعدہ قانون بتا دیا کہ کیسے تقسیم کرنا ہے۔ تو وصیت کرنے والا جو وصیت کرے گا اب اس کے تیسرے حصے پر عمل کیا جائے گا۔ تو وصیت کرنے کے بعد اس وقت کہا گیا تھا کہ اس کو جو بدلے گا وہ گنہگار ہوگا۔ ہاں اتنا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی وصیت کر کے غلط وصیت کر کے مر جاتا ہے تو اب کوئی اس کے حکم کو بدلتا ہے، اور وہ اگر انصاف سے بدلتا ہے شریعت کے مطابق تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر مرنے والا کسی کے حق میں غلط فیصلہ کر کے چلا گیا تو پھر باقی جو پیچھے بچے ہیں وہ اس کی اس وصیت پر عمل نہیں کریں گے۔